न्यूज़ है लंदन से। कोरोना के दौरान पार्टी करना और पंचर स्कैंडल बोरिस जॉनसन को ले डूबा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। 50 से ज़ायद वुज़रा और मुशीरों के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन पर शदीद दबाव था। ताहम बोरिस जॉनसन अक्टूबर तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर काम करते रहेंगे। अक्टूबर में टोरी पार्टी कॉन्फ्रेंस से कबल नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाएगा। और बरतानिया में जारी सियासी बहरान पर मजीद बात कर लेते हैं। बरतानिया में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नवीद चौधरी। उनसे नवीद बताएगा, अब आप किस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर कैसा माहौल है और जो सियासी बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है बरतानिया में? जी बिल्कुल, बरतानिया में प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन पर जब से कोविड के दौरान जो पार्टी की गई थी उसके बाद काफ़ी प्रेशर था। आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी, बल्कि मीडिया की तरफ से इतना प्रेशर था कि उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो संभल नहीं सके थे। जैसा ही उनके वजीर खजाना और जो हेल्थ के जो वजीर थे उनकी तरफ से इस्तीफा देने के बाद मजीद प्रेशर उन पर बढ़ गया। जैसा कि 50 के करीब जो है वो मशीर और वजीर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है जो है वो एतमाद का इजहार कर दिया है। पार्टी के अंदर भी बहुत सारे मेंबरान जो है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की पॉलिसी और हुकूमत को जो इस वक्त दरपेश मसाइल है उनके ऊपर कंट्रोल करने में नाकामी की वजह से प्रेशर बढ़ता गया और आज बात इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को जो है वो इस्तीफा देने के लिए जो है वो मजबूरन देना पड़ रहा है और वो मुतफिक हो चुके हैं। जाहिर बात है जो सियासी उनकी पार्टी है उनकी तरफ से ये कहा काफी प्रेशर की वजह से प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जो है वो फैसला किया है। जी ठीक है, नवीद चौधरी जो है वो अपडेट कर रहे थे। तो ये अहम खबर है बरतानिया से जो कि वो हमें अपडेट कर रहे थे कि वहाँ पर जो सियासी बहरान चल रहा है उस हवाले से। तो यहाँ पर कोरोना के दौरान पार्टी करना और पंचर स्कैंडल बोरिस जॉनसन को ले डूबा है। और साथ साथ ये भी बताएं कि बोरिस जॉनसन पर बहुत ज़्यादा दबाव है, उनकी क्वीन से भी मुलाकात हुई थी। ताहम अब ये खबर सामने आई है कि 50 से ज़ायद वुज़रा और मुशीरों के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन पर शदीद दबाव है। कुछ बात करेंगे मौसम और उसकी तबाहकारियों की। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से जहाँ बहक अफराद की तादाद 45 हो गई। सैकड़ों घर गिर गए जबकि फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। क्वेटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खुजदार में तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर 10 दिन तक पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा मौसमियात ने क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। ताज़ा वाक़यात के दौरान ज़िला पशीन में सैलाबी रेले में डूबने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 की तलाश जारी है। किला सैफुल्ला में भी 4 अफराद जाँ बहक हुए। जोब, चमन, तुरबत, नोशकी, मस्तूंग में भी अमवात हुई। दूसरी जानिब जोब, कोहलू, दुक्की, डेरा बुगटी, पशीन समेत मुतादिद अजला में पुल टूट गए। राब्ता सड़कें पानी में बह गईं, डैम्स को नुकसान पहुंचा। बिजली और टेलीफोन का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। पीडीएमए के मुताबिक सूबे भर में अब तक 248 अफराद जाँ बहक हो चुके, 47 जख्मी हुए, 241 घर तबाह हुए। नालों पर कायम तजावुजात के सबब सबसे ज्यादा नुकसान क्वेटा में हुआ। चारों तरफ से आता है क्वेटा जो है ना सिटी में, और वही हुआ कि जो है ना वो मशरकी बाईपास और मगरबी बाईपास दोनों तरफ से जब पानी आया तो जो स्पेशली जो इंक्रोच हुए थे, जो इंक्रोचमेंट हुई थी उन नालाज में, वहाँ पे जो घर बने हुए थे उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचा और वही से हमें जो है ना कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला की हदायत पर क्वेटा में नालों से तजावुजात की सफाई शुरू कर दी गई। सियाहती मकामात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पीडीएमए, लेवीज, एफसी और आर्मी बहाली के कामों में मसरूफ हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ समा, क्वेटा। और गवादर में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जिला इंतजामिया, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाक फौज के जवान इस वक्त इमदादी कामों में मसरूफ हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे सदाकत बलोच। जी बिल्कुल, गवादर में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश, कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी मेरे आप बैक पे देख रहे हैं कि बारिश बरस रही है। मानसून की बारिशें जहां
रहमत होती है तो वहीं पे ग्वादर के शहरियों के लिए एक जहमत बन जाती है कि यहाँ पर निकासी आब का निज़ाम न होने की वजह से ग्वादर के अक्सर व पेशतर रोड, रास्ते और सड़कें और गली और महल्ले कूचे जो है वो पानी से भर चुके हैं। वहाँ पे तालाब का मंजर पे नज़र आ रहा है। कई मकामात पर 3 से 4 फुट पानी भी अभी तक खड़ा है। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया, बल्दिया ग्वादर, पाकिस्तान आर्मी और मुख्तलिफ इदारे जो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत मुख्तलिफ इदारे निकासी आब के अमल में मसरूफ़ हैं, मगर जो कि यहाँ पर निकासी आब का मौसर निज़ाम न होने के ज़रिए यहाँ पे वाटर टैंकर के ज़रिए पानी निकालने की तो कोशिशें गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी हैं, लेकिन दूसरी जानिब मुसलसल बारिश की वजह से यहाँ पे पानी में कमी के बजाय मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और ग्वादर सिटी फीडर जो गुज़िश्ता 3 दिनों से बहाल न हो सका है, तो तीसरी जानिब पानी के हवाले से ये बता दूं कि ग्वादर में पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो रही है कि यहाँ पर बिजली न होने के सबब, और दूसरे जानिब जो कि महकमा PHE के बिछाए हुए पाइपलाइन है वो भी कई जगह से फट चुके हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। महकमे मौसमियात ने आज शाम से दरमियानी शिद्दत की बारिश की नई पेशगोई कर दी है, तो इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात ने आज शाम से दरमियानी शिद्दत की बारिश की नई पेशगोई भी कर दी है, और यही कहा गया था महकमे मौसमियात की जानिब से कि सुबह से जो है वो हल्की बूंदाबांदी होगी, ताहम शाम में जो है वो बारिश का इम्कान है। तो बाज़ इलाकों में कुछ देर के लिए तेज़ बारिश की पेशगोई है। बारिशों का सिलसिला हफ्ते के रोज़ तक बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है। 8-9 जुलाई को कराची, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास में बारिश भी मुतवक्के है। तो आज शाम से दरमियानी शिद्दत की बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। औरंगी में भी तेज़ बारिश, शार फैसल पर हल्की बारिश है। सिंध और पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है। मुल्तान में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान से गए हैं। ठट्ठा में कोयले की कान में पानी दाखिल होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 8 लाशें निकाल ली गई हैं। नौशहरों फिरोज से लेकर दादू तक शदीद बारिशों के बाद मुश्किलात का सामना है। बादलों ने जोर दिखाया तो खुशी के घर में सफ़े मातम बिछ गई। मुल्तान के इलाके रशीदाबाद में वासा डिस्पोजल की दीवार गिरने से बहन भाई की जान चली गई। 18 साल सादिया की 3 माह बाद शादी थी। इनके पास क्या, इन्होंने मोटर नहीं चलाई पानी की। जब पूरा फुल गटर भर गया, इनका दीवार गिरी है, उसके बाद इन्होंने मोटरें चलाई हैं। ये नीचे आ गए, इनकी लाशें निकाली। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं हमारे साथ, पूरे टोए पानी में डूबा हुआ। टाटेपुर में भी बारिश से घर की छत गिर गई। खातून जान बहक हो गई। जख्मी बच्चा निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ठट्ठा के इलाके जमपीर में बारिश के रेले के बाइस कोयले की कान में फंसे 8 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। दीगर की तलाश जारी है। सजावल में नशेबी इलाकों में पानी भर गया। मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। सांगड़ और गिरदोनवाह में कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहरियों का सफ़र करना दुश्वार हो गया। नौशेरो फिरोज में बांधी रोड, दस्तगीर कॉलोनी, मलिक कॉलोनी और लगारी मोहल्ले में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। मोरों में पानी घरों में दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुफियानी आ गई। राब्ता पुल भी टूट गया। यूनियन कौंसिल डरखबाला और तहसील हेडक्वार्टर जूही का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। टांग में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बाइस जनूबी वजीरिस्तान और गोमलजम डैम रोड बंद हो गया। डैम से 1,90,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। इंतजामिया ने जिला भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। मिंगोरा में बादल जमकर बरसे, नदी नालों में तुगयानी का खदशा, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अभी आपको ले चलेंगे बराह रास्त। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और आप भी परेशान होंगे कि पिछली हुकूमत ने 2 सालों में उन इकनॉमिक जोन्स में जो 2020 तक तैयार होने थे क्या कारकर्दगी दिखानी थी, बल्कि 2022 तक एक भी इकनॉमिक जोन मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हो सका और 5 पर तो सिरे से काम ही नहीं शुरू हुआ। तो लिहाजा जो बैनुल अक़वामी सरमायाकार है वो किसी मुल्क का सालों साल इंतज़ार नहीं करता। उसके पीछे तो सारी दुनिया पड़ी होती है कि वियतनाम आ जाओ, कंबोडिया आ जाओ, लाओस आ जाओ,
بنگلہ دیش آ جاؤ، صومالیہ آ جاؤ، ہر ملک آج آفر کر رہا ہے، ایتھوپیا آ جاؤ، کسی جگہ چلے جاؤ، اور ہر ملک اس کے لیے بہترین مراد پیشکش کر رہا ہے، تو وہ سالوں سال انتظار نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس انڈسٹریل کوآپریشن کی ونڈو کو کھو دیا جو 2020 میں چین نے ہمارے لیے کھولی تھی، اور اب ہم اس کھڑکی کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان اسپیشل اکنامک زونز کی تیاری کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد انہیں مکمل کیا جائے اور ہم چین سے انڈسٹریل ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ اس کو دوبارہ اس ملک کی طرف متوجہ کریں اور ہم تاکہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا سکیں۔ اسی انڈسٹریل زون کے تحت ایک اکنامک زون اسلام آباد میں بننا تھا جو کہ وفاقی حکومت نے خود بنانا تھا، لیکن 4 سالوں میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا، اور اب ہم نے اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں اور سی ڈی اے نے 1000 ایکڑ جگہ روات کی طرف اس کے لیے نشاندہی کی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال میں اس پہ ہم کام شروع کریں گے اور تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن جو آپ کی تجویز ہے میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے بھی یہ بات بورڈ آف انویسٹمنٹ کو کہی تھی، لیکن ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ سی ڈی اے اب جگہ نشاندہی کر چکا ہے اور اسلام آباد میں اور ہمیں جگہ اس مناسب نرخ پر نہیں مل سکتی، چونکہ جو اب دنیا میں اکنامک زون کا تصور ہے یا انڈسٹریل زون کا تصور ہے وہ صرف کارخانوں پہ مبنی نہیں ہے۔ چین نے بھی جو اکنامک زون بنائے ہیں ان کے ساتھ میری کافی میٹنگز ہوئی، میں نے وزٹ بھی کیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے شروع ایسے ہی کیا تھا لیکن تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک کامیاب اکنامک زون وہ ہوتا ہے کہ جو صنعت کے ساتھ وہاں پر مکمل سہولتیں اپنے لوگوں کو فراہم کریں، اس میں رہائشی سہولتیں بھی ہوں، اس میں تعلیم کی سہولتیں بھی ہوں، صحت کی سہولت بھی ہو، کمیونٹی کی لائف بھی ہو، اور اس میں کارخانے بھی ہوں، تو ایک ہولسٹک فیسلٹی ہوتی ہے جو کامیاب ہوتی ہے۔ اور یہ دنیا کا اب نیا رجحان یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک کامیاب اکنامک زون بنانا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی مور دین جسٹ فیکٹریز، اس کو آپ کو لوگوں کو ایک ہول لائف کے تصور کے اوپر کرنا پڑتا ہے ڈیزائن، اور اس کے لیے پھر جگہ کم سے کم اب جو نئے زون بن رہے ہیں وہ 10-10 ہزار 15-15 ہزار ایکڑ پہ بنتے ہیں تاکہ اس میں یہ ساری سہولتوں کو انٹیگریٹ کیا جا سکے، ایک جگہ کیا جا سکے۔ اور اس کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ادھر فتح جنگ کی طرف یا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ، ہاکلا روڈ، یہ سائٹ جو ہے یہ ابھی نسبتاً اوپن ہے، یہاں پر اس قسم کی جگہ لی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے اگر آپ کوئی پروپوزل پہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کو پوری طرح سپورٹ کریں گے، چونکہ یہ 1000 ایکڑ کافی نہیں ہوگا اسلام آباد احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور دوسری جانب رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آج ہم نے سیکرٹری کیبنٹ کو یہ خط لکھا ہے جس میں میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو سگریٹ کی صنعت کو جس مراد دی گئی ان تمام میٹنگز میں مریم اورنگزیب کس حیثیت میں شریک تھی، نمبر 2 انہوں نے اس کے اوپر کیا سٹینڈ لیا، کیا انہوں نے ان میٹنگ سے خود کو ریکیوز کیا، اور اگر نہیں کیا تو کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے جواب کے بعد ہم مریم اورنگزیب کے خلاف ایک نااہلی کا ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دیں گے اور عدالت سے بھی رجوع کریں گے، کیونکہ ایک وزیر اپنے خاوند کے لیے اس طرح سے لابنگ کرے اور اس طرح سے اربوں روپے کی مراد جو ہیں وہ لے کے دے دے، وہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے، بددیانتی اور امانت میں خیانت کا کیس ہے، اور اس کے اوپر ہم مریم اورنگزیب کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے۔ آج ہم نے پہلے مرحلے میں سیکرٹری کیبنٹ کو لکھا ہے کہ وہ اس کا جواب دیں کہ کیا بجٹ کی میٹنگز میں انہوں نے خود کو ریکیوز یا نہیں کیا تھا۔ ہمیں تو یاد ہے مریم نواز نے کہا تھا وہ 2-2 بجے بیٹھ کے 2-2 بجے رات تک بجٹ پہ کام کر رہی ہیں، تو اس پہ جتنی انہوں نے محنت کی مریم اورنگزیب نے وہ اب ہمارے سامنے ہے، جس کے نتیجے میں مریم اورنگزیب کی محنت کے نتیجے میں آج سگریٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کا جو ٹیکس چھوٹ دی گئی،
اور جس کے نتیجے میں دنیا میں آج پاکستان ایک مذاق بن گیا ہے کہ جہاں دنیا میں تمباکو کے اوپر ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں، جہاں دنیا میں سگریٹ کے خلاف ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے، وہاں پہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ٹوبیکو کو اور سگریٹ کو انکریج کر رہا ہے، اور یہ حکومت وہ واحد حکومت ہے دنیا میں جو ٹوبیکو کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس ریلیکس کر رہی ہے، اور ابھی تک 4 دنوں کے بعد بھی مریم اورنگزیب کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا، جس سے ظاہر ہے کہ وہ چور ہیں، اور چور اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ فردر جو ہے وہ پروب بھی کریں گے۔ فرح بی بی کی ان کو جو ہے وہ 10 کروڑ کی کرپشن بڑی لگتی ہے، لیکن اپنی جو اربوں روپے کی کرپشن ہے اس کا بھی جواب دے، جس کے اوپر ایلیگیشن ہے وہ جواب دے، اور میں کہوں گا مریم اورنگزیب کو اور ان کے خاوند کو، عالی ترین کو بھی کہوں گا وہ ذرا تشریف لائیں اور میڈیا میں اور ان سوالوں کے جواب دیں کہ کیا وہ ہیں اور اس ریجن کے انچارج ہیں پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے یا نہیں ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اس کیبنٹ کے اندر یہ لابی کی اور سگریٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کا پروفٹ جو ہے وہ لے کے دیا۔ تیسرا اسکینڈل جو اس وقت بالکل ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ سولر پینل، سولر کا ہے، 50 ارب روپے کا پروجیکٹ، کوئی اس میں صوبوں کی کنسلٹیشن کے بغیر کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر پالیسی دینے والے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کو باقیوں کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہی مہینے جو ہے وہ سولر پینل کے اوپر سولر کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے۔ سولر انرجی کے اوپر کنورژن بڑی زبردست ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو فیوچر ہے اس میں سولر انرجی جو ہے وہ ایک بڑی کی انرجی ہوگی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شریف فیملی جب بھی اقتدار میں آئے اربوں روپیہ لوٹے اور ملک سے باہر چلی جائے اور ہم سارے منہ دیکھتے رہ جائیں۔ جب بھی یہ اقتدار میں پہلے بار آئے انہوں نے پیسے لوٹے، یہ لندن چلے گئے، ان کو NRO 1 مل گیا، اس کے بعد یہ اقتدار میں آئے انہوں نے پھر پیسے لوٹے، یہ باہر چلے گئے اور اب NRO 2 ان کو مل گیا، اور اب یہ تیسری دفعہ بھی پیسے لوٹیں گے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ یہ ایک سولر کا جو اسکینڈل ہے یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی عدالتوں کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ انفارچونیٹلی باقی سارے ادارے تو سوئے ہوئے ہیں اور عدالتوں ہی رہ جاتی ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں، اور مجھے امید ہے کہ سولر پینلز کے اوپر جو ہے وہ بھی مریم اورنگزیب کے خلاف سر آپ بتائیں، آپ حکم کریں کون سی پوسٹ ہم ڈیلیٹ کریں آپ کو؟ سر آپ کو کل شام تک اٹھا لیا جائے گا۔ چلو میں پوسٹ ابھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، 5 بجے تک اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اس کا 2 ہی بڑی ایجنسیز ہیں، اور جس طرح سے آرمی چیف نے اور DGI دونوں نے احکامات دیے تھے کہ ایجنسیز اور لوگ جو ہیں وہ مکمل علیحدہ رہیں گے ان معاملات سے، مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور اگر یہ انٹیلیجنس بیورو کے لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کام ہے کہ وہ دیکھیں، اور میں جو اکٹھا کر سکتے کہ جس سے ہم اپنا قرضہ ادا کر سکیں۔ 4000 ارب اگر ہم نے قرضہ دینا ہے تو وفاقی حکومت کے پاس 3000 ارب کا ٹیکس ریونیو آنا ہے، تو ہم قرضوں کی ادائیگی میں بھی خسارے کا شکار ہیں۔ ہم آج پاکستان کا دفاع بھی ادھار کے پیسے سے دفاع کا بجٹ چلا رہے ہیں، ہم پاکستان کا ترقیاتی بجٹ بھی مکمل طور پہ ادھار کے ساتھ چلا رہے ہیں، ہم پاکستان کی وفاقی حکومت بھی پوری کی پوری ادھار کے پیسوں سے چلا رہے ہیں، اور اسی طرح جو پینشن ہے اور باقی چیزیں میں نے بتائیں ان سب کے لیے ہمیں ادھار لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا اپنا جو ٹیکس ریونیو ہے اس کا خطیر حصہ قرضوں کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ تقریباً 2018 میں یہ بوجھ 1500 ارب تھا، اور آج جب ہم آئے ہیں تو 2022 میں یہ 4000 ارب پہ پہنچ چکا ہے، تو 2500 ارب اس میں اضافہ ہوا ہے 4 سالوں کے اندر۔ تو اب اگر پاکستان کو اس گرداب سے نکالنا ہے تو ہمیں اپنے ٹیکس ریونیوز کو بڑھانا ہے تیزی کے ساتھ۔ ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشیو پوری دنیا میں نہیں بلکہ اس خطے میں بھی بنگلہ دیش، انڈیا اور سری لنکا سے کم ہے۔ پاکستان کے اندر دنیا میں سب سے کم ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جس میں اس کی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے
تو ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو متوجہ کرنا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ویتنام ہم سے نصف آبادی کا ملک ہے، تقریباً 10 کروڑ آبادی ہے. وہاں پہ 28 سے 30 ارب ڈالر کی سالانہ بین الاقوامی سرمایہ کاری ہے. وہاں کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تقریباً 28 to 30 بلین ڈالر ہے، اور پاکستان کی فقط 1.5 ارب ڈالر ہے. تو پاکستان جو 22 کروڑ کی آبادی ہے، اتنا شاندار ملک ہے، ہمیں کم سے کم بھی 25, 30, 35 ارب ڈالر سالانہ ایف ڈی آئی لینے کی ضرورت ہے. اور اس کی بھی وجوہات ہیں کہ ایف ڈی آئی کیوں نہیں آتی. ایف ڈی آئی ادھر جاتی ہے کہ جہاں پہ اسٹیبلٹی ہوتی ہے، جہاں پر پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا، جہاں پہ پالیسیز کی ڈسکنٹینیوٹی ہوگی، ہر 2 سال بعد 4 سال بعد پالیسیاں سمر سالٹ لے رہی ہوں گی، وہاں پر کوئی سرمایہ کار اپنا نہیں آئے گا، باہر کا کیسے آئے گا. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو بجائے ان کی تنقید کرنے کے جو پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، وہاں پر روشنی بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر اس طرح کے منصوبوں کا اعلان نہیں کرتے. ہم نے اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے تو 10 روپے بجلی کی قیمت کم کر دی تھی پورے پاکستان کے لیے، اور ہم اب بھی پورے پاکستان کو کم. میں کیا کہہ رہا ہوں، مریم اورنگزیب ہوں، حمزہ ہوں، یہ بیسیکلی کیا ہے، فراڈی ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ فراڈ کرتے ہیں اس طرح کے. مثلا آپ بتائیے مجھے کہ 100 یونٹ کی جو بجلی ہے، 100 یونٹ کا کیا مطلب ہے؟ 100 یونٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک بلب بھی مہینہ جلاتے ہیں رات کو، آپ کے 100 یونٹ پورے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی نہ دینے کے لیے یہ اعلان ہے. آپ کو بتائیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مریم اورنگزیب کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کریں گے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ چہمہ گوئیاں کر رہے ہیں خدا نخواستہ کہ معیشت کے مشکل میں چلے جائے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت جو ہے وہ اب ایک دم قابو میں آ گئی ہے. کہ جو نااہلی عمران خان کی اور کرپشن کا جو بازار انہوں نے گرم کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے، اور جو بارودی سرنگیں بچھائیں تھیں، اور جو چیلنجنگ انوائرمنٹ ہم کو فیسڈ ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کی مہربانی سے ہم نے معیشت کو، جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے. استحکام کی طرف چلے گئے ہیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی چیزوں پہ استحکام آ گیا ہے اور کنٹرول آ گیا ہے. ہم خاص طور پہ یہ بات کی کو خوش سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر تیل کی قیمت جو کہ $123 تک چلی گئی تھی، وہ $100 تک آ گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کا بینیفٹ ہوگا تو صحیح وقت پر حکومت جو ہے اس کو پاس آن کرے گی. جو مشکل مسائل تھے وہ ہم نے سالو کرے ہیں 2-3 چیزوں سے. بجٹ ایک پاس کرا لیا، ایک بڑا اچھا بجٹ، مناسب بجٹ پاس کیا ہے، بیلنسڈ بجٹ پاس کیا ہے. بیلنس سے مراد کہ تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بجٹ پاس کیا ہے، جس میں امیر لوگوں سے ہم نے قربانی مانگی ہے لیکن غریب لوگوں کو مراد دی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ترقی ہوگی معیشت کی انشاءاللہ تعالیٰ. ہم یہ جانتے ہیں کہ تاریخی ٹریڈ ڈیفیسٹ عمران خان چھوڑ کے گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہیں. بہت کم لیول پہ مجھے ریزرو چھوڑ کے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چین نے ہم کو $2.4 بلین دیے، دوسری ری رولز ہوئے ہیں. تو ہمارے اب ریزروز انشاءاللہ تعالیٰ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے. آئی ایم ایف سے بات ہو جائے گی تو مزید بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے. آئی ایم ایف کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ ہو جائے گا. جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے وہ بالکل ہے. تھوڑا سا تو ایک بادل ڈھلے ہیں. گھی اور تیل کی جو قیمتیں انٹرنیشنلی ایک ریکارڈ پہ آ گئی تھی، $1700 پر ٹن پہ پہنچ گئی تھی، وہ اب گر کے واپس $1000 ٹن پہ آ گئی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد 100-150 روپے گھی جو ہے وہ سستا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ 350 $450 $450 کلو گھی ملنا شروع ہو جائے گا.
آٹا اور چینی تو حکومت ویسے بھی یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن سے تو سستا بیچ ہی رہی ہے، 40 روپے کلو آٹا اور 70 روپے کلو چینی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا آٹے کے اندر بھی قیمتوں میں کمی آئے گی، کیونکہ دنیا بھر میں ویٹ کی پرائسز کی کمی آئی ہے۔ اسی لیے ہم نے آج ECC کے اندر ویٹ کا ایک ٹینڈر جو ہے اس کو اسکریپ کیا ہے، پھر سے ری ٹینڈر کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گندم کی قیمت جو ہے وہ دنیا بھر میں اب جو گری ہے اس سے بھی پاکستان میں فائدہ ہوگا اور آٹے کی قیمتیں مزید کم ہوں گی انشاءاللہ۔ تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، جتنا جتنا عرصہ عمران خان کی حکومت دور ہو جائے گی، 2-3 مہینے دور ہو گئی ہے، جتنا عرصہ نکلے گا اتنی بہتری آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جتنا عرصہ نکلے گا اتنا ان کی نااہلی کا اثر جو ہے وہ حکومت پہ کم سے کم رہے گا۔ لیکن بہرحال ایک سنگین نااہلی تھی 4 سال کی، جس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بجلی سے شروع کرتا ہوں کہ 1 کروڑ پاور پروجیکٹ تھا کہ جو کہ سال کے شروع میں شروع ہو جانا چاہیے تھا، وہ اب جا کے شروع ہوا ہے، اور اس کی لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ساتھ ساتھ ایک جو حویلی بادر تھا 2 جس کو کہتے ہیں، یا تریمو کے اندر ہم نے ایک پاور پلانٹ لگایا جس کی 2018 میں مشینز آ گئی تھی اور سیریسلی 2019 تک چل جانا چاہیے تھا، وہ ابھی تک نہیں آن ہوا ہے، اور اب ہم جا کے آن کر رہے ہیں، اور جب ہم وہ آن کریں گے تو اس کے بعد اس سے پاور آئے گا۔ تو اگر آج لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ PTI نے کوئی بھی وہ نامکمل منصوبے جو مسلم لیگ چھوڑ کے گئی تھی تیزی سے جو مکمل ہو رہے تھے ان کو رکوا دیا، اور کوئی بھی منصوبہ مکمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ یہ جو کلیم کرتے ہیں ایک دم سفید جھوٹ ہے کہ پاکستان میں کیپیسٹی زیادہ ہے۔ 3-4 دن پہلے پاکستان میں بارشیں آنے سے پہلے، پنجاب میں اور کراچی میں بارشیں آنے سے پہلے 30,000 میگا واٹ سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی کیپیسٹی، جبکہ پورے پاکستان کی ڈیمانڈ تجاوز کر گئی تھی 30,000 میگا واٹ سے زیادہ۔ اگر پورے پاکستان کی کیپیسٹی بھی ڈال دیں تو وہ 23,000-24,000 25,000 میگا واٹ سے نہیں بنا سکتی، تو ابھی بھی شارٹ فال ہے۔ اور جب ہم آئے تھے تو اس وقت 7,500 میگا واٹ جو تھا اس کا شارٹ فال تھا، اور 7,500 میگا واٹ کا وہ پلانٹس بند رکھے ہوئے تھے، جس میں 5,000 میگا واٹ پلانٹ اس لیے بند تھے کہ ادھر گیس نہیں تھی یا بجلی نہیں تھی، یا فیول نہیں تھا، ایندھن نہیں تھی، اور 2,500 میگا واٹ اس لیے بند تھا کہ اس میں مرمت نہیں تھی۔ یہ ہم نے فل فار اس کی مرمت کرائی، جو 2,500 میگا واٹ نہیں تھے، اور جو میگا واٹس اور جو 5,000 میگا واٹ ایندھن کی وجہ سے کم تھے ان کو بھی ہم نے آن کروایا ایندھن منگوا کے۔ اور جو ایندھن کی اس وقت ہم کو مشکلات ہو رہی ہیں LNG خریدنے میں، ہم نے 10 LNG کی ونڈوز کے اوپر ہم نے وہ ٹینڈر کروائے تھے، ہم کو ایک بھی رسپانس نہیں آیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل مارکیٹ اتنی سخت ہو گئی کہ کوئی رسپانس نہیں دیتا۔ اور اگر PTI کی حکومت کاش PTI کی حکومت یہ سودے کر چکی ہوتی، جبکہ $4 کی مل رہی تھی، تو آج پاکستان میں یہ بحران نہیں آتا، جو کہ اچھی سمجھدار ہوشیار حکومتوں نے کیا ہے، کامیاب حکومتوں نے کیا ہے۔ لیکن اس نے نااہل حکومت نے صرف ہم کو پکڑا، جو ہم 10% یا 13% میں سودے کر کے گئے، ہم کو جیلوں میں ڈالا۔ جن سودے کی وجہ سے آج پاکستان چل رہا ہے، جس میں پاکستان میں بجلی ہے، جو سودے میاں نواز شریف کے زمانے میں شاید عباسی نے کیے، جن سودوں کی وجہ سے آج پاکستان چل رہا ہے، ان سودوں کی بنیاد پہ ہمیں جیل میں ڈالا، اور پھر خود جو ہے وہ $36 کی اسپاٹ پہ خریدتے رہے، آج وہ بھی نہیں مل رہی۔ مگر اس کے باوجود بھی اللہ کی مہربانی سے جتنی پچھلے سال PTI نے بجلی بنائی تھی، ہم اس سے 4-5 ہزار میگا واٹ روز زیادہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم ایفیشنٹلی بنا رہے ہیں۔ کوئی جب سے ہم 3 مہینے سے آئے، کوئی ایک آواز نہیں آئی ہے اللہ کی مہربانی سے کہ کہیں ایک جگہ پہ بھی میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کیا ہو، نہیں کیا ہے۔ یہ روز میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کرتے تھے، مہنگا پلانٹ چلاتے تھے، سستا بند کرتے تھے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم کوئلہ بھی منگوا رہے ہیں، افغانستان سے بھی کوئلہ آ رہا ہے، اور دیگر جگہوں سے، ساؤتھ افریقہ سے، انڈونیشیا سے، آسٹریلیا سے کوئلہ آ رہا ہے۔ ہم فرنس آئل بھی منگوا رہے ہیں، وہ بھی آ رہا ہے۔ ہم جہاں پہ ہم کو گیس LNG ملتی ہے، جو ایگزسٹنگ سودے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں، اور نئے سودے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر اس وقت وہ بجلی بن رہی ہے جو پاکستان میں کبھی بھی کسی گرمی میں نہیں بنی، اتنی زیادہ بجلی بنا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، کیونکہ ہم پوری، اور اس لیے پوری نہیں کر پا رہے کہ کیپیسٹی کم ہے۔ اگر PTI نے کیپیسٹی پہ کچھ کام کیا ہوتا اور نئے پلانٹس نہیں لگائے ہوتے، لیکن وہی پلانٹس مکمل کر لیے ہوتے جو ہم نے لگا کے گئے تھے، جس کے ہم نے ابتدا کر دی تھی یا کام کر رہے تھے، تو آج یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ کل انشاءاللہ تعالی، کل آنے والی کل
या अगले 2 दिनों के अंदर एक न्यूक्लियर प्लांट कराची में और चल जाएगा 1100 मेगावाट का, तो उससे इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। और आप देखेंगे कि आहिस्ते आहिस्ते लोड शेडिंग के अंदर अगले 2-3 दिनों में 15 दिन से रिलीफ आता रहेगा। ये मैं इसके साथ साथ ये भी बताता रहूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक सोलर बिजली पे भी इनिशिएटिव लिया है और उसकी भी आज आपको तफसील से बात बताई जाएगी। बात जो पॉलिसी सोलर की बना रहे हैं, जिसके तहत मेरे ख्याल से 6000 मेगावाट नया सोलर पाकिस्तान में लगाया जाएगा, जिससे कि कॉस्ट भी कम होगी और थोड़ी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। और साथ साथ मैं ख़ास तौर पर ये बात भी बताना चाह रहा हूँ कि जो पंजाब हुकूमत बिजली के ऊपर सब्सिडी दे रही है वो पंजाब हुकूमत के पैसों से दे रही है, वो वफाक के पैसे नहीं हैं। पंजाब हुकूमत ने इसको बजट किया हुआ है और वो 100 यूनिट्स को सब्सिडाइज करेगी जो कि प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि गरीब लोग जो सारा साल 100 यूनिट से ज़्यादा कभी भी नहीं लेते, जिनके घर में एक पंखा एक बत्ती वगैरह लगा होता है, उनकी बिजली के बिल उठाएगी, तो जिससे मैं समझता हूँ कि गरीब के आंसू पहुँचे जाएंगे। मैं ये जानता हूँ कि ये वक्त इस वक्त महंगाई है, लेकिन महंगाई हमको लाना ज़रूरी था, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना ज़रूरी था, हमको गैस की डीजल की कीमत बढ़ानी ज़रूरी थी, क्योंकि खान साहब जिस नहज पे लेकर आ गए थे मुल्क दिवाली की तरफ चला गया था। और मुझे बड़े अफसोस की बात है कि आज जहाँ पंजाब हुकूमत अगर किसी गरीब का बिजली का बिल उठा रही है तो इमरान खान और उसकी पार्टी का अदालत में जाकर ये हमजा शहबाज शरीफ साहब के एक ऐसन इकदाम को कदम को रोक रहे हैं। ये मेरी समझ से बाहर है। क्या पंजाब की अवाम इमरान खान को वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।